کچھ عرصے پہلے ایک درس میں شیخ نے ایک واقعہ سنایا، اور واقعہ پاکستان کا نہیں، کسی مغربی ملک کا تھا، کہ وہاں پہ ایک شخص کو کچھ سالوں کی قید کی سزا ہو گئی۔ جب وہ جیل میں گیا تو اس جیل میں جانے سے کچھ دن پہلے ہی اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ کئی سال کے بعد، 4-5 سال کے بعد جب اس کو جیل سے آزادی ملی تو اس کی بیوی اور اس کا بیٹا اس کو لینے کے لیے جیل آئے۔ بیوی بہت خوش تھی، وہ شخص بہت خوش تھا، وہ بچے کو اٹھا اٹھا کے پیار کر رہا تھا، بیوی بھی اس سے بات کر رہی تھی۔ چلتے چلتے جیل کے دروازے کے باہر پہنچے، بیوی نے کہا کہ آپ رکیں، میں پارکنگ سے گاڑی لے کر آتی ہوں۔ بیوی پارکنگ گاڑی لینے چلی گئی تو بیٹے نے، شخص نے اپنے بیٹے کو پیار کیا، اٹھایا، کہا مجھے بابا بولو، میں تمہارا بابا ہوں، بابا کو پیار کرو۔ تو بیٹا بول پڑا کہ آپ میرے بابا نہیں ہیں۔ اس نے کہا میں تمہارا بابا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ میرے بابا نہیں ہیں، میرے بابا وہ ہے جو رات کو میری والدہ کے ساتھ سوتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس شخص کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اتنی دیر میں اس کی بیوی گاڑی لے کر اس کے پاس آئی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے بیوی نے باتیں کرنی شروع کی، لیکن وہ کسی بات کا بھی صحیح طریقے سے جواب نہیں دے رہا تھا۔ بیوی نے اس کو کہا، آپ نے کہا تھا جب آپ جیل سے آئیں گے ہم عمرے پہ جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ گھر آ گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو وہ اپنی بیوی بچے کے ساتھ اوپر چڑھنے لگا سیڑھی سے، سیڑھی کے اوپر تک پہنچا تو بیٹا بھاگتا ہوا گیا، میں بھی آپ کو لا کے اپنے بابا کی تصویر دکھاتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس کا غصہ اتنا ہوا کہ پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس نے وہاں کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو دھکا دیا۔ بیوی سیڑھیوں سے قلابازیاں کھاتے کھاتے نیچے گری، اس کی گردن کی ہڈی پہ چوٹ لگی۔ اتنی دیر میں بچہ کمرے سے ایک تصویر لے کر آیا اور کہنے لگا دیکھیں یہ میرے بابا ہیں۔ اور جب اس نے وہ تصویر دیکھی تو وہ تصویر اس کی اپنی تصویر تھی، جو جیل میں جانے سے اس کی پہلے اور جوانی کی تصویر تھی۔ اس نے کہا یہ میری ماں کے ساتھ روز سوتے ہیں، میری ماما مجھے اپنے ساتھ اس لیے نہیں سلاتی ہوں، کہتی ہیں کہ تمہارے بابا میرے ساتھ بستر پہ سوئیں گے، تم اپنے بستر پہ سو۔ یہ سننا تھا تو پھر اس کے پاؤں کے نیچے زمین غائب ہو گئی۔ وہ بھاگ کے نیچے اترا اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ میری بیوی میری ہی تصویر کو اپنے ساتھ رکھ کے سوتی اور اپنے بچے کو بتاتی کہ یہ تمہارے بابا ہیں۔ جب تک وہ نیچے پہنچا اس کی بیوی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے مر چکی تھی، اور اب اس غصے کی وجہ سے جو اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور بیوی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، پورا گھر یعنی کچھ ہی لمحوں میں تباہ برباد ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہ حادثہ کیوں رونما ہوا؟ یہ حادثہ اس لیے رونما ہوا کہ اس وقت اس نے اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کیا۔ اس نے ٹھنڈے دماغ سے نہیں سوچا کہ میں اپنی بیوی سے بات کرتا ہوں، تھوڑا سا اس معاملے کا کھوج لگاتا ہوں، یہ تو چھوٹا سا ایک بچہ ہے، پتہ نہیں کس بات کو کیا سمجھ رہا ہوگا۔ لیکن چونکہ غصہ آیا اور غصے کو اس نے کنٹرول نہیں کیا، اور نہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کا بچہ بن ماں کے ہو گیا، اور آج وہ جیل سے باہر آیا اور آج اس کی بیوی دنیا سے چلی گئی۔ یہ غصہ انسان کی زندگی میں بے شمار تباہیاں لے آتا ہے، اور جب انسان اس غصے کو کنٹرول نہیں کرتا تو اس کو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ کہیں گھر تباہ برباد ہو جاتے ہیں، کہیں رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، کہیں قطع رحمیاں شروع ہو جاتی ہیں، کہیں کاروبار، پارٹنرشپ، شراکت داریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور کئی بڑے بڑے کام جو انسان مل کے کر رہا ہوتا ہے اس غصے کی وجہ سے
اس رشتے کے اندر دراڑیں پڑتی ہیں اور وہ سارا کام اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے.